چلو بزرگوں کی تو خیر ہے، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا آگے مجلس کی زینت بن جائیں۔ مجلس میں جو آگے ہیں تو یہاں پہ آگے آ کے بزرگوں کی خیر ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، لیکن نوجوان بندے مجلس کی زینت بنا کرو۔ عزت ہے، اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، کلہ من وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی ہر جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ضرور امین کہا کرو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ ضرور امین کہنا، اے میرے مالک خالق، ہمارے 12ویں امام کا ظہور جلد فرما۔ بالخصوص 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 میرے استاد محترم قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ہر علی والے کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میں نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا خطاب آپ سے نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ کی حاضری میں ممبر چھوڑ دوں گا، تو مہربانی کریں مجلس کا حصہ بنے اور میرے لیے دعا کریں۔ اجازت ہے شاہ جی کہ میں اپنا یاد کیا ہوا سبق چند لمحوں میں سنا سکوں؟ پہلے ہی جملہ آپ کی سماعتوں کو چیک کرنے کے لیے، یقیناً آپ بیدار بیٹھے ہیں تو یہ جملہ ضائع نہیں جائے گا۔ معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا۔ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، میں نے 5 یا 7 منٹ کی حاضری میں ممبر چھوڑ دینا ہے، اور یقیناً اس 5 یا 7 منٹ میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اگر آپ چپ بھی بیٹھیں گے تو میں نے تو پڑھ کے چلا جانا ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا بول پڑیں گے تو یقیناً آپ کی بھی حاضری ہو جائے گی، میری بھی حاضری ہو جائے گی۔ تو اب میں آپ کی سماعتوں کو بیدار تو میں نے کر دیا ہے، تو یہ جملہ آپ کی سماعتوں کو اور مزید بیدار کرنے کے لیے، معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا۔ فرد ثانی پہ توجہ، معراج کی شب، شاہ جی معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، گفتار خدا بند کے پیکر میں علی تھا۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت بابا میری قوت بنے گیا۔ آپ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت بھائی جان، آپ کے کیا کہنے؟ معراج کی شب، آپ چوتھا جملہ سنیے گا اور وہیں سے میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا، گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا۔ مجھے نہیں پتا کون کون بندہ کس کس دعا کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھا ہے، اپنی اپنی گولیاں جھولیوں کو پھیلا لو۔ میں چوتھا جملہ کہوں، اس جملے کے صدقے میں اگر آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں تو میرے لیے دعا ضرور کر دیجئے گا۔ معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا۔ اس سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا، منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامہ، نعرہ حیدری، نانا آخری حلالی تک حیدری، سارے مل کے حیدری۔ معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، معراج کی شب، آپ کے کیا کہنے؟ معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا۔ سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا، منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا، منظر میں علی تھا۔ اس پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک، جس کا دل دھڑکے دھڑک، جس کا دل بولے بول، جس کے دل میں علی رہتا ہے، میرا دوسرا جملہ سنے، اس کا انگ انگ جھوم اٹھے علی کے عشق میں، پھر وہ بولے ورنہ اس کا اپنا مقدر۔ معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا۔ سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا، منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا۔ جاگنا، ارے بچوں کے، پیاسوں کے،
ضعیفوں کے یہ حملے محسوس تو ہوتا ہے 72 میں علی سارے حیدری محسوس تو ہوتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت۔ بھائی جان آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا۔ شاہ جی دعا کر دیجئے گا، خدا گفتار خدا بند کے پیکر میں علی تھا، سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا، منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا، منظر میں علی تھا۔ میرا قافیہ چاہ رہا ہے، پیکر میں علی تھا، منظر میں علی تھا، منظر میں علی تھا، 72 میں علی تھا۔ اگر قافیہ سمجھ میں آ جائے تو شاہ جی دعا ضرور کیجئے گا۔ بچوں کے، پیاسوں کے، ضعیفوں کے یہ حملے محسوس تو ہوتا ہے 72 میں علی تھا۔ اس آخری حلالی تک کو سمجھ آ جائے میرا قافیہ تو دعا ضرور کر دیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اسلام تیری فتح کا بس ایک سبب ہے، اسلام کی ہر جنگ کے لشکر میں علی تھا۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ واہ واہ کیا تو اس واہ واہ کے بدلے میں 4 جملے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں، حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کے بیٹھو، دل سے علی نکلے تو نکال ورنہ ہو گئی داد۔ حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں، حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائے۔ ارے رازق ہے علی، رزق تو دیتا ہے سبھی کو، کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھونک کے کھائے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت۔ نعرہ حیدری، اس آخری حلالی تک حیدری۔ نا بھائی جان آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، آپ کے ہاتھوں کے صدقے میں 4 جملے اور سنانے لگا ہوں۔ یا محبت کرو یا دعوت کرو، یا محبت کرو یا دعوت کرو، یا محبت کرو یا دعوت کرو، یا محبت کرو۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، یا محبت کرو یا دعوت کرو۔ بھائی جان آپ بھی توجہ کیجئے گا، چوتھا جملہ دل میں لگے تو بولیے گا ورنہ ہو گئی داد۔ یا محبت کرو یا دعوت کرو، یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو۔ ارے اس نے کیوں اتارا ہے اپنے گھر علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت، آپ کے کیا کہنے؟ اس سے آگے چلوں اس سے آگے اگر برداشت کر سکتے ہو تو۔ عزت ممبر کی قسم، اس پورے مجمع میں سے کوئی ایک بھی میرے معیار کا بندہ بیٹھا ہے تو میری حاضری بھی مکمل ہو گئی اور میرا آپ کی سماعتیں بھی مکمل ہو گئی۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ خالی آپ تک نہیں، یہ پوری دنیا تک جائے گی، اور سننا علی والے جہاں جہاں بیٹھے ہیں۔ اس سے آگے چلوں، اگر آپ نے واہ واہ کر دیا تو اس سے میں آگے پڑھنے لگا ہوں۔ معراج سے واپسی ہوئی نا خاتم الانبیاء کی، تو ایک مجمع لگا ہوا تھا، ہر کوئی اپنی بساط مطابق سوال کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ معراج پہ آپ گئے ہیں تو یہ ہوا، ہاں یا رسول اللہ معراج پہ آپ گئے ہیں تو یہ ہوا۔ ہر بندہ اپنی بساط مطابق سوالات کر رہا تھا، یا رسول اللہ یہ سوال کا جواب، یا رسول اللہ یہ سوال، ہر کوئی سوال کر رہا تھا۔ محمد جواب دے رہے تھے۔ اپنی سماعتوں کو بیدار کیجئے گا، جس کے دل میں علی دھڑکتا ہے وہ بولے گا، جس کے دل میں علی نہیں رہتا وہ بے شک مجھے اس کے داد کی ضرورت ہی نہیں ہے، دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو علی کا لگتا ہی کچھ نہیں ہے میں اس سے دعا کیوں مانگوں، داد کیوں مانگوں؟ جو علی والا بیٹھا ہے وہ داد بھی دے گا اور دعا بھی کرے گا۔ میں آپ کی معیار سماعت سے بہت اوپر کا جملہ کہنے لگا ہوں اور اس دعا کے ساتھ دینے لگا ہوں کہ جب میں گھر چلا جاؤں گا آپ کے دل کو یہ جملہ لگے گا تو دعا نکلے گی، میری حاضری پوری ہو جائے گی۔ محمد جواب دے رہے تھے، پبلک سوال کر رہی تھی، صحابہ سوال کر رہے تھے، محمد جواب دے رہے تھے کہ اچانک اس مجمع میں سے تاریخ کہتی ہے کہ ایک بوڑھا اٹھا جس کا نام تھا سلمان محمدی۔ سلمان محمدی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ۔ اس سارے مجمع نے اپنی بساط مطابق سوالات آپ سے کیا ہے، ایک اجازت ہے میں بھی سوال کر لوں؟ آپ نے غور کیا ہے سوال کرنے والا کون ہے؟ سلمان محمدی۔ جواب دینے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ فرمایا ہاں سلمان بول کیا تیرا سوال ہے؟
سلمان محمدی نے مجمع کی طرف منہ نہیں کیا، خاتم الانبیاء کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ معراج پہ گئے ہیں، جب آپ عرش کی بلندیوں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ علی کو کیسا پایا؟ اللہ جانے کسے سمجھ آئی، وہاں پہ علی کو کیسا پایا، وہاں پہ علی کو کیسا پایا؟ یہ سننا تھا کہ خاتم الانبیاء نے فرمایا سلمان میرے قریب آ۔ آپ نے غور کیا؟ سلمان بھائی میرے قریب آ، سلمان بھائی میرے قریب آ۔ آپ نے غور کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو بھائی کہہ دیتے ہیں جس کے دل میں علی دھڑکتا ہے۔ اللہ جانے کسے سمجھ آ رہی ہے۔ سلمان محمدی وہاں چلتا چلتا، وہاں سے چلتا چلتا خاتم الانبیاء کے قریب آیا، قریب آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ حکم۔ خاتم الانبیاء فرماتے ہیں سلمان ذرا اونچی آواز میں اپنا سوال دہراؤ۔ پھر آپ نے غور نہیں کیا، قرآن نے منع کیا ہے کہ خاتم الانبیاء کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے عشق میں کہہ رہا ہے سلمان ذرا اونچا بول۔ آپ کے کیا کہنے؟ سلمان ذرا اونچا بول، سلمان ذرا اونچا بول۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ سننا تھا کہ سلمان اونچا بول۔ سلمان محمدی کی طاقت نے پرواز کی، پرواز کرتا ہوا اونچی آواز میں بولا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے ہیں، جب آپ عرش کی بلندیوں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ علی کو کیسا پایا؟ وہاں پہ علی کو کیسا پایا؟ اب مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کس کے دل میں کتنا علی بیٹھا ہے۔ جس کے دل میں جتنا علی بیٹھا ہے وہ اپنی قوت طاقت اتنی مضبوط کرے کہ میرا چوتھا جملہ سنے اور پھر پرواز بلند کر کے مجھے اس پہ جا کے دا دے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ خاتم الانبیاء کا کہنا تھا کہ سلمان اونچا بول، یہ سننا تھا کہ سلمان نے اپنی معیار سماعت اونچی کی۔ فرمایا اے سلمان محمدی، کیا تو سننا چاہتا ہے کہ معراج پہ جا کے، عرش کی بلندیوں پہ جا کے وہاں پہ میں نے علی کو کیسا پایا؟ تو سن، سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے، سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے، سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے۔ چوتھا جملہ آپ کے دل کو لگے تو بولیے، ورنہ ہو گئی داد۔ آپ کا دل بولے بول، آپ کا دل دھڑکے بول، ورنہ ہو گئی داد۔ سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے، سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے۔ امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے، امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے۔ محمد فرماتے ہیں اس قدر فرش پہ نہ شہرت پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو 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 سخی لال کالند۔